اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کیا مشکل تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کرا دیتے؟ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ شان بھی ازواج کو ملا کہ لفظ زوج کا لقب بھی ازواج کو ملا، نساء نبی کا لقب بھی ازواج کو ملا، اور یہ مسلمات المومنات کی تمام صفتیں بھی ازواج نبی کو ملی، اور اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما کا خطاب بھی ازواج رسول کو ملا، اور یا نساء النبی لستن کاحد من النساء یہ خطاب بھی ازواج رسول اللہ کو ملا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم۔ کتنی بڑی شان ہے کہ جن کے لیے جبریل آئے اور حضور فرمائے کہ عائشہ جبریل تجھ پہ سلام کہہ رہے ہیں۔ یہ بات ازواج رسول کو مل سکتی ہے اور کس کو مل سکتی ہے اور کس کے اس لیے قرآن نے یہ اعزاز بھی حضور کی بیویوں کو دیا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ محمد مصطفیٰ کی بیویاں تم غور کرو، تمہارے گھروں میں قرآن اترتا ہے، تمہارے گھروں میں وحی آتی ہے، تمہارے گھروں میں جبریل آتا ہے، تمہارے گھروں میں اللہ کے قرآن اور حکمت و دانائی کی باتیں آتی ہیں، تمہارا شان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ بات کتنی شان کی ہوتی ہے کہ حضور اپنی بیوی کے گھر میں ہوں اور جبریل وحی لے کے آ جائے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ شان جو ہے وہ بھی صرف تمہیں ملی ہے اور کسی کو نہیں ملی کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ اچھا، اب جناب اللہ نے ارشاد فرمایا ان آیات مبارکہ میں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس سے پہلے یاد رکھیں، پہلے تو کچھ اللہ نے حکم دیے ہیں۔ ایک حکم کیا تھا کہ فلا تخضعن بالقول، کسی سے نرم لوچدار لہجے میں بات نہ کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ احکام صرف حضور کی بیویوں کے لیے ہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ احکام حضور کی بیویوں کے لیے ہیں، چونکہ جیسے حضور کی ذات نمونہ ہے امت کے لیے، حضور کی بیویاں بھی نمونہ ہیں قیامت تک امت کی عورتوں کے لیے۔ یعنی جیسے حضور کا ہر عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل جو ہے وہ امت کے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اسی طرح اللہ نے حضور کے گھر میں جو بیویاں رکھی ہیں وہ بھی تو امت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو ان کو جو حکم دیے جا رہے ہیں یہ حکم صرف حضور کی بیویوں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ ان کو مخاطب کیا گیا، ان کو اصل بنایا گیا، اور مقصود جو ہے وہ ہدایت ہے حضور کی پوری امت کی۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے لوگوں میں، اور جی پردے کا حکم حضور کی بیویوں کے لیے تھا، یہ تو سارے احکام حضور یا ایھا النبی کل ازواجک تو نبی کی بیویوں کے لیے حکم ہے۔ اور بھئی حضور کی بیویوں کی جو شان ہے، میاں ہماری عورتیں بھلا اس مقام کو پہنچ سکتی ہیں کہ ہم بھی پردہ کریں؟ تو یہ ایک بہت بڑی جہالت ہے۔ اس کے بارے میں تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم کوئی ابو بکر عمر ہیں کہ نماز پڑھیں، یہ تو ان کی شان تھی۔ ہم حضرت کو عثمان و علی ہیں کہ داڑھی رکھیں، یہ تو ان کے لیے تھی۔ ہم کوئی عشرہ مبشرہ ہیں کہ حلال کھائیں، تو ساری شریعت ہی ختم ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہماری بیٹیوں کے دماغوں میں بھی ہے اور آج کل کے نوجوانوں کے ذہن میں بھی ہے۔ یہ احکام تو جی حضور کی بیویوں کے لیے تھے، ان کی شان بڑی بلند تھی، تو اللہ نے ان کو حکم دیا وہ کسی سے بات نہ کریں، وہ پردے میں رہیں، وہ یہ کریں، احساس رکھیں۔ یہ بات نہیں ہے، بات کو سمجھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ موجود ہے قرآن میں، اس کو تو نہ بھولے نا۔
یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور ایمان والوں کی عورتوں کو، نساء ایمان والی عورتوں کو، پردے کا حکم میں صرف بیویاں ہیں یا حضور کی بیویاں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں اور مومنات بھی ہیں، مومن عورتیں بھی ہیں؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی عورت اپنے آپ کو مومنین سے نکال لے تو پھر وہ شامل نہیں ہے، اس کو پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگر وہ نساء المؤمنین میں رہنا چاہتی ہے تو پھر تو قرآن کا حکم ہے، نص ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے گھونگھٹ جو ہے چہرے کے اوپر نکال لیں تاکہ پردہ رہے۔ اچھا اسی طرح اب ایک یہ حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ یہ نہیں ہے کہ سارا دن کبھی کلب میں اور کبھی پب میں اور کبھی ریسٹورانٹ میں اور کبھی ہوٹلوں میں اور کبھی پارٹیوں میں اور کبھی لوگ بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں جی میری بیوی بڑی سوشل ہے، بڑی ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہے اور بڑی براڈ مائنڈ، ماشاءاللہ جی بڑی بات ہے واقعی۔ ہم لوگ تو خیر تنگ نظر ہیں، ویسے ہی ملا لوگ ہیں، ملا تو ویسے ہی تنگ نظر ہوتے ہیں نا بابا، وہ ابھی تک وہی پرانی باتیں کرتے ہیں۔ ہم کریں کیا، ابھی قرآن بھی تو پرانا ہو گیا، کعبہ بھی پرانا ہو گیا، تو کوئی نئی بات لے آؤ تو ہم بھی نئے ہو جائیں۔ ہم تو بھائی ملا ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی لوگ چاند پہ پہنچ گئے، مولوی ہمیں پیچھے لے جا رہے ہیں، تو ہم کہاں لے جائیں؟ نہ کعبۃ اللہ نیا ہے، اس 4000 سال سے بھی زیادہ ہو گیا، تو ہمارا تو کعبہ بھی پرانا ہو گیا۔ قرآن شریف کو اترے ہوئے بھی 1427 سال ہو گئے زیادہ، قرآن بھی پرانا ہو گیا۔ دین اسلام کو آئے ہوئے بھی مدتیں گزر گئی، تو ہم نے تو اپنے اس چیز کو نہیں چھوڑنا ہے، اس اصل کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تم چاند پہ پہنچو، مشتری پہ پہنچو، عطارد پہ پہنچو، لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی سلسلے سے جڑے رہیں جو لائے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے پہلا اللہ نے کیا حکم دیا عورت کو کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اگر نبی کی پاک بیوی یعنی جو پاک ہیں، جو ازواج ہیں، جو طیبات ہیں، جو طاہرات ہیں، جو صائمات ہیں، جو متصدقات ہیں، جو زوج رسول ہیں، اتنی پاک ہیں اور مدینہ پاک ہے، زمانہ پاک ہے، مکان پاک ہے، وہ شہر پاک ہے، اس میں اللہ کہتا ہے عورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ یعنی آپ اندازہ کریں یہ حکم کہاں آیا؟ مدینے میں۔ تو مدینہ منورہ کا کوئی مقابلہ ہمارا اور کوئی شہر کر سکتا ہے؟ امام مالک تو فرماتے ہیں مدینہ مکے سے بھی افضل ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا تو یہ عقیدہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ مکے سے بھی افضل ہے۔ تو ان سے پوچھا کہ حضرت مکے سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا بھائی یہ ذوق کی بات ہے، میری تحقیق یہ ہے کہ تمام دنیا کے شہر تلوار سے فتح ہوئے ہیں، مکہ بھی تلوار سے فتح ہوا ہے، لیکن مدینہ تو محمد کے پیار سے فتح ہوا ہے۔ مدینہ منورہ تو حضور کے پیار سے فتح ہوا ہے نا، یہاں تو حضور کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، حضور جب آئے لوگ سڑکوں پہ کھڑے تھے استقبال کے لیے، وہ تو پہلے سے تیار کھڑے ہوئے تھے، سنیت الوداع پہ آگے کھڑے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، اور طلع البدر علینا من سنیت الوداع، وہ جناب گیت پڑھ رہے ہیں، بچیاں، بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں کئی دن سے آ رہے ہیں، روز کھڑے ہیں، دیکھ کہ جب شام ہوتی ہے واپس چلے جاتے ہیں کہ حضور نہیں پہنچے۔ میں نے کہا تو وہ فرمایا کہ بھائی میرے نزدیک تو مدینہ افضل ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اگر دیکھا جائے نا جی کہ مکے کو تو حضور چھوڑ گئے لیکن مدینے کو، فرمایا مکہ کو حضور آخر چھوڑ گئے نا، بس مکے، اس میں کوئی شک نہیں، جمہور کے نزدیک مکہ افضل ہے، ثواب مکے میں زیادہ ہے، لیکن ایک بات ہے ثواب کی اور ایک ہے قرب مصطفیٰ کی۔ تو یہ تو ذوق کی بات ہے، سمجھنے والے ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ مکہ تو حضور کو چھوڑنا پڑا، لیکن مدینے والوں سے حضور نے فرمایا فیکم احیا و فیکم اموت، مدینے والوں میرا تم سے وعدہ ہے، اب میں زندہ بھی تمہارے ساتھ اور مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ۔
تو یہ شرف بھی مدینے کو ملا ہے۔ اب دیکھو مدینے کا شہر بھی پاک، حضور کا زمانہ بھی فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ کون سا ہے؟ جس میں محمد مصطفیٰ ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد یعنی صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد یعنی تابعین کا زمانہ۔ تو زمانہ بھی سب سے بہتر، مقام بھی سب سے بہتر، مدینہ بھی سب سے بہتر۔ اچھا، اور عورتیں بھی کوئی عام عورتیں نہیں، نساء النبی، ازواج النبی، عورتیں بھی سب سے بہتر، اور گھرانے بھی سب سے بہتر۔ ان کو تو اللہ حکم دے کہ گھر سے باہر نہ نکلو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، پہلا پردہ یہ ہے کہ گھر میں رہو۔ اب آپ کہیں کہ نہیں جی یہ تو نبی کی بیویوں کے لیے تھا۔ بھائی نبی کی بیویاں تو پاک تھیں، ان کو کیا ڈر تھا؟ اگر پاک بیوی کو بھی، اگر ازواج رسول کو بھی گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر کسی عام مسلمان عورت کو کیسے اجازت ہے؟ اچھا، ایک اور انہوں نے خناس نے ان کے دماغوں میں ایک بات بٹھائی، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں نا، یہ اگر ہم عورتیں باہر نہیں نکلیں گی ترقی کیسے کریں گے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو نا جی، اب ایک مرد بیچارہ کماتا ہے، اس کو 6,000 تنخواہ ملتی، بیوی بھی اگر کمائے تو 12,000 ہو جائے گی۔ یہ تو مولوی پاگل ہیں، کہتے ہیں 6,000 پہ گزارا کرو، اب 6 پہ 2 گزارا کرو تو 3,000 ہو جائے گا۔ ان کو تو ریاضی آتی نہیں، حساب آتا نہیں، یہ تو پاگل لوگ ہیں، ان کا تو دماغ ہی خراب ہے۔ بھی جب میں بھی کماؤں گا، بیوی بھی کمائے گی، اور اللہ 2-3 لڑکیاں دے دے وہ بھی کمائیں گی، سبحان اللہ، سارا گھر بھر جائے گا۔ تو کہتے ہیں یہ تو جناب اس لیے اب جب تک عورتیں کام نہیں کریں گی ترقی کیسے ہوگی؟ اچھا، ایمان سے کہیں کہ حضور کے دور میں جو ترقی ہوئی اس لیے ہوئی کہ عورتیں کام کرتی تھیں۔ یورپ جب جہالت کے گڑھوں میں گرا ہوا تھا نا مسلمانوں کے پاس، تو اس وقت بھی علم تھا۔ یورپ کو تو سارا علم کہاں سے گیا ہے؟ اسپانیہ سے۔ سارا علم ان کو کہاں سے ملا ہے؟ ہماری کتابوں سے۔ ساری ترقی ان کو کہاں سے ملی ہے؟ ہمارے اللہ کے قرآن سے۔ آج بھی ماشاءاللہ، چونکہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ تو جانتے ہیں، آج بھی ابن سینا کو پڑھا رہے ہیں آپ کی ساری ڈاکٹری کی بنیاد کیا ہے؟ ابن سینا پہ آ کر رک جائے گی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ بھائی 80 لاکھ مربع میل صحابہ نے فتح کر ڈالا، اس لیے کہ عورتیں کام کرتی تھیں، اس لیے ترقی کی۔ اور یا اب جناب اب ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جب سے ہم عورتوں کو میدان میں لے آئے، ہم نے کتنے ملک فتح کیے؟ ٹھنڈے دل سے بڑے ہوئے 2 اور 2 4 کی بات، یعنی جب تک عورتیں گھروں میں تھیں، عورتیں پردے میں تھیں، عورتیں حجاب میں تھیں، عورتیں اپنے گھر کی زندگی کی ذمہ دار تھیں، مرد باہر کی زندگی کا ذمہ دار تھا، اسلام پھیلتا گیا، پھیلتا گیا، کفر سکڑتا گیا، مٹتا گیا، مشرکین ختم، یہودیت ختم، نصرانیت ختم، عیسائیت ختم، اور اس مقام پہ جا پہنچا ماشاءاللہ کہ اب آپ دیکھیں کہ کہاں مدینہ منورہ ہے اور کہاں چین ہے، چین کہاں ہے؟ آپ دیکھیں کہاں مدینہ منورہ ہے، کہاں ماورا النہر، یہ ازبکستان اور تاجکستان اور یہ سارا سمرقند و بخارا اور یہ ساری چیزیں جو ہے۔ اسی لیے ایک علامہ اقبال کی اللہ قبر پہ رحمت کرے کتنی بڑی بات کر گیا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر۔ کتنی بڑی بات کہہ گیا وہ اپنے دور میں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اور یہ پاسبانی کہاں سے؟ نیل کے ساحل سے لے کر، کیونکہ نیل پہ کون تھا؟ عمرو بن العاص تھا، اور کاشگر بھی۔ اچھا، آج بھی آپ، میں تو چونکہ ان پڑھ آدمی ہوں، میں نے پرائمری بھی نہیں پڑھی، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کبھی نقشہ چاہ کے پھیلا کے دیکھیں کہ یہ ساری اسلامی ریاستیں جو ہے نا، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ نے ایک ہار بنایا ہو حرمین کے گلے کے لیے، ایک دوسرے سے ایسے منسلک ہیں۔ روس کو افغانستان سے کیا لینا تھا؟ افغانستان میں کون سے پیسے پڑے ہوئے تھے کہ آگ لے جاتا؟
اس کو تو آنا تھا نا گرم پانیوں پہ، ورنہ اس کو وہاں کیا ملنا تھا؟ کیا پڑا ہوا تھا وہاں؟ اب ان کا دماغ خراب ہے، یہ کیا پہاڑوں کو مار 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 کے اجاڑے، کیا ہے وہاں؟ مطلب یہ ہے کہ کہیں وہ چیزیں جو اس ملک میں ہیں وہ کیسے حاصل ہوں، مسلمانوں کو کیسے اس ہار سے نکالا جائے۔ تو جب تک ہم پردے میں تھے اس وقت تک تو ہم نے ترقی کی، اور جب ہماری عورتیں ماشاءاللہ باہر آ گئیں، دوپٹہ سر کے بجائے گلے میں آ گیا، اب گلے کے بجائے بھی کندھے پہ آ گیا ماشاءاللہ، تو اب کیا خیال ہے ہم نے کتنی ترقی کر لی؟ نہیں، ذرا ٹھنڈے دل سے وہی عورتیں جو ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں سمجھا دیں کہ جناب جب سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے دیکھو ہم نے کتنے ملک فتح کر دیے، جب سے ہم نے کام کرنا شروع کیا ہے دیکھو ہمارے گھروں میں ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، ہمارا ایک بندہ بھی اب باہر کام کرنے کے لیے نوکری کرنے کے لیے نہیں جاتا، کیونکہ ہم دونوں کام کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم تو کما رہے ہیں۔ تو یہ ساری تو پہلا حکم کیا ہے کہ وقرن فی بیوتکن، اور یاد رکھنا کہ یہ حکم صرف حضور کی بیویوں کو نہیں ہے، کیوں؟ اگر یہ حکم حضور کی بیویوں کو ہے تو وہ اقمنا الصلاۃ، نماز قائم کرنا یہ بھی صرف حضور کی بیویوں کو پھر حکم ہوگا کہ باقی تو نہ پڑھیں۔ وآتین الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی صرف حضور کی بیویوں کو حکم، اور کوئی زکوٰۃ نہ دے۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہ بھی پھر ان کے لیے مخصوص ہو جائے گا اور کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ بات غلط ہے، یہ عظمت رسول ہے۔ لا